محترم بزرگ بھائی اور دوستوں، یہ امت ایک بڑے کام کے لیے بھیجی گئی تھی اور اس کا ہر فرد اپنے آپ کو ایک کام کے لیے بھیجا ہوا سمجھ رہا تھا۔ اس کی عورتیں، اس کے مرد، گھروں میں ایسی فضا تھی، ایسا ماحول تھا، گھروں میں بچوں کی تربیت ان بنیادوں پہ ہوتی تھی۔ مائیں اپنے بچوں کو لوریاں دیتی تھی کہ ہمارا بیٹا بڑا ہوگا، اللہ کے راستے میں نکلے گا اور اللہ کے دین کا کام کرے گا، سب سے بڑی عبادت شہادت کا ثواب لے گا۔ بچوں کی ان کو لوریاں اس کی دی جاتی تھی کہ تم نے اللہ کے لیے جان قربان کرنی ہے، اللہ پہ جان دینی ہے۔ لیکن ہوتے ہوتے ہم اپنے اس مقصد سے بچل گئے، ہٹ گئے، بھٹک گئے۔ جیسے گاڑی سڑک پہ چل رہی ہے، چلتے چلتے کوئی کیچڑ ہے، پھسلن ہے، تو وہ تھوڑا پھسل گئی گاڑی اس سے، تو مسافر نیچے اترتے ہیں، آ کے تھوڑا دھکا زور لگاتے ہیں اور پھر اس کو سڑک پہ واپس لے آتے ہیں، پھر چل پڑتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات بعض علاقوں میں ایسے طوفان آتے ہیں۔ ہم کچھ سال پہلے وہاں تشاد میں تھے، تو وہاں ریت کا طوفان آ گیا۔ اب اس طوفان کی وجہ سے جتنی گاڑیاں تھیں، بسیں تھیں، سب رک گئی، کوئی چلتی نہیں تھی، ہوائی جہاز نہیں چلتے تھے، اس میں سب روک دی انہوں نے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ یہ طوفان اس طرح کا ہے کہ ایسے گاڑی کو اٹھائے گا، گھماتے گھماتے اس کے وہ دور صحرا میں جا کے پھینک دیتا ہے اس کو، اس لیے کوئی گاڑی چلاتے نہیں ہم، ہوائی جہازوں کو نہیں ہم چلا سکتے۔ ہمارے منحص الامت صرف اتنا نہیں ہوا کہ ہم اب تھوڑا سا سڑک سے نیچے اترے ہیں، بلکہ کچھ ایسے طوفان آئے کہ انہوں نے اس امت کی گاڑی کو اٹھا کے دور صحراؤں میں پھینک دیا۔ اب اس کو واپس اپنے مقصد پہ لانے میں، اپنے کام میں لانے میں بہت زور لگانا، بس یہ منشیہ ذہنوں سے نکل گیا کہ اللہ نے ہمیں کس کام کے لیے بھیجا، کس لیے پیدا کیا اللہ نے ہمیں۔ تو اس امت کا بچہ بچہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتا تھا اور اس کو سامنے رکھ کے پھر اپنا زندگی کا نظام بناتا تھا۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا میں ایک دفعہ پوچھا کہ حضرت آپ دوڑ رہے ہیں، ہم آپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اس کام سے کیا چاہتے ہیں آپ؟ تو اس میں حضرت نے فرمایا کہ ہمیں مقصود یہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ پہ جان قربان کرنے والا بن جائے، ہر مسلمان اللہ پہ جان قربان کرنے والا بنے، اور جان ایسے قربان کرنی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس جان قربان کی۔ اس پہ حج صاحب نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میرے جیسا بزدل آدمی وہ اللہ پہ کیسے جان قربان کرے گا؟ اس میں حضرت نے فرمایا کہ دیکھو آسان ہے، آسان ہے، اس کام کو، اس کے تقاضوں کو آگے رکھو۔ جس وقت میں جہاں کی آواز لگے، جتنے وقت کے لیے کہا جائے، جس کے ساتھ جانے کے لیے کہا جائے، جس حال میں کہا جائے، تیار ہو جو جانے کے لیے، اور باہر سے آ جائے تو ان کے ساتھ جڑ جاؤ، اور اپنی ذات کے تقاضے، اپنے گھر کے تقاضے اور کاروبار کے تقاضے، ان کو پیچھے کرو، اس کام کے تقاضوں کو آگے رکھو۔ بھئی یہ ہے اللہ میں جان قربان کرنا۔ اس پہ حضرت صاحب نے کہا حضرت سے کہ حضرت یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کیا خیال ہے؟ پھر خالی کہا یا پھر کر کے دکھایا؟ آپ حضرات نے مسئلہ بھی کل کی بات ہے، 36 سال ہوئے ہیں، دن رات دیکھی ہے آپ نے کہ جب ایک فیصلہ کیا، ایک عزم کیا، تو پھر نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔
اللہ رمضان کے دن تھے اور فجر کی نماز کے بعد ایسا نے مجمع میں بات کرنی شروع کی، بیان کرنا شروع کیا، سمجھاتے رہے تو کھڑے ہوتے تھے، بیٹھتے تھے مجمع میں۔ شروع میں تو جب لاؤڈ اسپیکر بھی نہیں تھا نا جی، تو بیچ میں چلنا شروع کر دیتے، آگے تک پہنچ جاتے، پھر واپس آتے تھے۔ یعنی کسی چیز پہ ایک آدمی لانا چاہتا ہے کسی، ایک ہم نے بیٹھ کے ممبر میں بیان کر دیا، ٹھیک ہے، لوگوں نے سن لیا اس کو، وہ بھی آگے جا کے بیان کر دیں گے۔ اور ایک ہے کہ بھی ہمارے اندر کچھ ہم کسی سطح پہ خود بھی پہنچنا چاہتے ہیں اور امت کو بھی وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی گزرتے ہوئے، وہ پاؤں سے، تو اس میں ہڈی ٹوٹ گئی، ٹخنے سے لے کے یہاں تک پلسٹر چڑھا ہوا تھا، اور چارپائی لگا کے ممبر کے ساتھ اس پہ لیٹ کے سر تھوڑا سا اس کے نیچے تکیہ رکھ کے 3.5 گھنٹے بیان کیا۔ میں رمضان کا کہہ رہا تھا کہ فجر کے بعد بات شروع کی تو 11:30 بجے بیان ختم کیا، 5.5 گھنٹے بیان کیا اس نے، 5.5 گھنٹے دعوت دی۔ تو جو لوگ کہیں پہنچنا چاہتے ہیں اور امت کو کہیں لے جانا چاہتے ہیں، وہ تو پھر اس کو نہیں دیکھتے کہ میرا چلہ ہو گیا، میرے 4 مہینے ہو گئے، میرا سال ہو گیا۔ دیکھیے میرے بھائیوں بزرگوں، جو کام چاہتے ہیں ان کے سامنے تو کام مقصود ہوتا ہے، وہ وقت کو نہیں دیکھا کرتے، جتنا وقت بھی لگ جائے اس میں اور جتنی بھی مشقت اٹھانی پڑے۔ آج دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لوگوں نے مقصود بنا لیا، اس کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے۔ یہ ایک مشین ہے، اکثر گھروں میں بھی مسجدوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، جو کیا اس کو قالین کو صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے نا مشین، تو وہ اس کے مٹی وغیرہ وہ جذب کر لیتی ہے اپنے اندر۔ اس کو ویکیوم کلینر کہتے ہیں انگریزی میں، جو اور یہ کئی جگہ پہ استعمال ہوتی ہے، یہاں بھی صفائی کے لیے بھی، پھر اسی طرح یہ اسپتالوں میں بھی استعمال ہوتی ہے، آپریشن میں۔ یہ اوپر کی آواز بہت زیادہ نہیں آ رہی نہیں جی بھائی، ہمارے لاؤڈ اسپیکر والوں سے درخواست ہے کہ جو اوپر کا بیان ہو رہا ہے اس کی آواز نیچے کافی آ رہی ہے، اس پہ ذرا غور فرما لیں، آپ سن رہے ہوتے ہیں۔ تو جس آدمی نے وہ مشین بنائی، میں اس کا پڑھ رہا تھا، تو اس نے لکھا کہ میں 5746 دفعہ جو ہے میں فیل ہوا ہوں، ناکام ہوا، 5746 دفعہ۔ یہ میں نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، پتا تھا ساری دنیا میں استعمال ہو رہی۔ تو ایک طبقہ ایسا کہ جو فیصلہ کرے، طے کرے کہ ہمیں کچھ کرنا ہے۔ کام تو لینے والے اللہ ہی کام لیتے ہیں، لیکن کیا کہا کہ اللہ پاک تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتے، تمہارے بالوں کو نہیں دیکھتے، تمہارے دلوں کو دیکھتے اور تمہارے عملوں کو دیکھتے۔ آپ میں سے کوئی ساتھی لاؤڈ اسپیکر والے کمرے میں جا کے ہم سے درخواست کر دیں کہ ذرا اوپر کی آواز کو یہاں جی آپ سے۔ تو کام اللہ ہی لیتے ہیں، لیکن جب آدمی کے اندر ایک عزم ہوگا کہ مجھے کہیں پہنچنا ہے، خود بھی پہنچنا ہے، پوری امت کو بھی وہاں لے جانا ہے، وہ کیا ہے منزل ہمارے سامنے کیا ہے؟ اللہ بڑوں کے جزائے خیر دے، ان کی قبروں کو نور سے اس کو منور فرمائے، بہت آگے کی ہمیں منزل بتائی ہے، جہاں اللہ کے رسول امت کو چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہنچنا ہے۔ آپ نے ایک مجمع تیار فرمایا تھا اور ان کے سامنے ایک زندگی تھی، وہاں پہنچنے کی کوشش کی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، جب ہم اس مقصد کو، اس کو کام کو اپنے سامنے رکھ کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ترقی کریں گے۔ یہ جو پرانا ہونا ہے اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن قرآن میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ سبقت کرنے والے ہیں، سابقون، سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے، ہر موقع پر دوسروں سے آگے، ہر موقع پر دوسروں سے آگے۔ ڈاکٹر نواز صاحب مرحوم ہمارے پنڈی کے بڑے
حاجی صاحب رحمۃ اللہ سے ایک دن کہا کہ بھائی حاجی صاحب آپ کچھ آرام بھی کر لیا کریں، کبھی دن رات اب لگے رہتے ہیں۔ چند دن کچھ دیر کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ کہا، 2-3 دفعہ کہا، پہلے تو حاجی صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک دن کہنے لگے کہ میرے من میں تو مجھے کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، لیکن سن، اگر میں یہاں 22 گھنٹے 20 گھنٹے کام کرتا ہوں تو میرے ساتھ والے 18 گھنٹے کرتے ہیں، اور اگر میں بیٹھ جاؤں گا تو یہ لیٹ جائیں گے۔ پرانا مجمع جس کو اللہ نے اس کام میں سعادت بخشی ہے، جس کو اللہ نے آگے کیا ہے، اگر یہ قربانیوں میں صفات میں آگے بڑھے گا تو پیچھے والا مجمع بھی آگے بڑھے گا، وہ بھی آگے بڑھے گا، وہ بھی صفات میں ترقی کرے گا۔ یہ جو موٹر وے ہے کہ ہماری، اس پہ ماشاءاللہ سب کو سفر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس میں 3 حصے بنے ہوئے ہیں اس کے۔ ادھر کا حصہ جو ہے اس میں کوئی 80 کلومیٹر کی رفتار تک گاڑیاں چلتی ہیں، تھوڑا تیز چلنا ہو 100 تو 120 تک تو بیچ والی میں آ جاؤ، 120 سے اوپر آگے نکلنا ہے آپ نے تو پھر ادھر والی لائن پہ آ جاؤ، تیسری لائن پہ۔ اب وہ وہاں اگر کوئی آدمی جو 120 کی لائن ہے یا 130 والی ہے، اس میں اگر 80 کی رفتار سے گاڑی چلائے گا تو کیا کہ اس کا چالان ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی، اس کا بھی چالان ہو جاتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے اس کا چالان؟ جی، کہتے ہیں کہ اس لائن کے اوپر وہ آہستہ چل رہا ہے، اسے چالان ہو رہا ہے۔ نہیں، چالان اس کا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ پیچھے والوں کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے۔ یہ تو جو تیز گا ان کو آگے چلنے دو، آگے جانے دو، اس لیے ان کے لیے رکاوٹ بنتا ہے، راستہ روکتا ہے ان کے لیے، کہتے ہیں کہ تم ایک طرف ہو کے بیٹھو۔ اور اگر یہ آگے بڑھتا ہے، اگر رفتار تیز تو پیچھے والے اور تیز ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات مسجدوں میں گرمیوں کے دنوں میں ہوتا ہے کہ اندر جو ہے وہ جمعے کے دن میں نمازی مسجد پوری بھر گئی، باقی لوگ صحن میں آ کے اس میں سنتیں پڑھتے ہیں، خطبے کا انتظار کرتے ہیں۔ کچھ لوگ باہر دھوپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجمع زیادہ ہے، نمازی زیادہ ہے، تو امام صاحب کو بعد میں کوئی جا کے ساتھی کان میں کہتا ہے، جب نماز کھڑی ہونے لگتی ہے کہ جب وہ پیچھے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو امام صاحب کیا کہتے ہیں، بھائی اپنا مسئلہ ایک آگے کر لیتے ہیں، اور سب کو کہتے ہیں بھی آگے ہو جاؤ، بھی آگے ہو جاؤ، اگلی صف میں آ جاؤ بھی سارے۔ جب پہلی صف آگے بڑھتی ہے تو کیا ہوتا ہے، پیچھے کی ساری صفیں آگے بڑھتی ہیں، پیچھے کی۔ تو جن کو اللہ نے پہلے چنا ہے، پہلے قبول کیا ہے، جب وہ قربانیوں میں صفات میں آگے بڑھیں گے تو پیچھے کا مجمع بھی آگے بڑھے گا، پیچھے کا مجمع بھی ترقی کرے گا، آگے بڑھے گا۔ اب میرے محترم بزرگوں بھائیوں، ان صفات میں آگے بڑھنا، ان خوبیوں میں آگے بڑھنا، اور یہ جو 6 نمبر ہیں جی، ایک ہمارے ساتھی شروع میں ایک جملہ کہتے ہیں، اور بڑا قیمتی جملہ ہے وہ، کہ دین میں چند صفات ایسی ہیں ان کو سیکھا جائے، ان پہ عمل کیا جائے تو پورے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے، پورا دین۔ اب پورے دین میں میرے جن کے سامنے یہ ہوگا کہ ہم نے پورا دین اپنی زندگیوں میں لانا ہے اور پوری امت کو اس پہ لانے کی کوشش کرنی ہے، وہ تو اس کو دیکھ کے آگے بڑھتے جائیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، محنت کرتے رہیں گے۔ اور جو چلے کو کافی سمجھیں گے، 4 مہینے کو کافی سمجھیں، میں نے 4 مہینے لگا لیے، چلہ لگا لیا، میں نے ہر مہینے 3 دن دے دیتا ہوں، اور آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ ہمارے ایک دوست ایک دفعہ ایک صاحب سے ملاقات کے لیے گئے، وہ دیندار آدمی تھے، نیک آدمی تھے، ان سے ملنے کے لیے گئے، تو مجھ سے بات چیت ہوئی، تو انہوں نے کہا جی اللہ کا شکر ہے میں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، نفل بھی پڑھتا ہوں، تہجد بھی کبھی میری چھوٹتی نہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوں، اللہ کا ذکر بھی کرتا ہوں، حج بھی میں نے کیا ہوا ہے، عمرہ بھی کر لیتا ہوں، زکوٰۃ بھی پابندی سے دیتا ہوں، اب میں اور کیا کروں، آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی ایک بستی ہے، اس بستی میں 100-150 گھر ہیں، ایک گھر میں آگ لگ جاتی ہے، خدا نہ خواستہ، تو ساری بستی والے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، چونکہ اگر آگ کو نہیں بجھائیں گے تو پہلے تو اس گھر والوں کا نقصان ہے، ان پہ رحم کا تقاضا یہ ہے کہ سارے مل کے اس آگ کو بجھاؤ۔ اور
دوسرا ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں اس آگ کو نہ بجھائے تو یہ پھیلے گی اور چلتے چلتے ہمارے گھروں کو بھی لپیٹ میں لے لے گی، اس لیے اس کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، خیر ان سے یہ بات ہو گئی ان کی، لیکن نہیں ان کو تیار کر سکے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے۔ چند سال کے بعد ان صاحب کی دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی ایک مجلس میں، اور انہوں نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد ہے آپ میرے پاس آئے تھے، آپ نے مجھ سے یہ باتیں کی تھی، کہا مجھے یاد ہے۔ کہنے لگے کہ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن ہوتے ہوتے وہ آگ میرے گھر میں پہنچ گئی۔ میری بیٹی نے ایک غیر مسلم سے نکاح کر لی، شادی کر لی غیر مسلم سے۔ میرے بھائیو، اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے۔ یہ جو ماشاءاللہ جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں جو ملکوں میں جانے والی ہیں، جو ہم دوسرے ملکوں میں جا رہے ہیں، کوئی اس لیے نہیں جا رہے کہ ملک دیکھنے ہیں ہم نے، ملکوں کو دیکھنا کو وہی جو یعنی کہ یہاں کیا ہے، جو یہاں ہے وہی کچھ وہاں پر کچھ لوگ رہتے ہیں، کچھ عورتیں مرد ہیں، کچھ بچے ہیں، کچھ درخت پھول پودے ہوں گے، کچھ عمارتیں ہوں گی، کچھ سڑکیں، کچھ بازار ہوں گے، یہ کچھ ساری دنیا میں ہے۔ اور تھوڑا نمونے ڈیزائن کا فرق ہے، بھائی ناک چپٹی نہیں ہے، اونچی ہوگی، آنکھیں چھوٹی نہیں ہیں، موٹی ہوں گی، رنگ جو ہے کالا نہیں ہے، گورا ہوگا، بھائی اتنا ہی ہے نا جی۔ چھت جو ہے وہ سیدھی نہیں ہے، ایسے اور دیکھیں سڑک سیدھی نہیں ہے، ٹیڑھی میڑھی ہوا اتنا ہی ہے، باقی سب کچھ ساری دنیا میں ایک ہی ہے۔ تو ملکوں کو دیکھنے کے لیے جانا ہی نہیں، بلکہ ایک کام ہے جس میں پوری امت کو لانے کی کوشش کرنی ہے اور پوری انسانیت کو اس پہ لانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ ہے کہ ہر مسلمان یہ کہے، ہر مسلمان اس پر آئے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور پورے دین پہ چلنا۔ تو محنت کرنے والے اس کو دیکھیں کہ ہم بھی پورے دین پر آئیں اور پوری امت پوری دینی زندگی پر آئے، کیونکہ میرے بزرگوں بھائیو، دین، پورا دین یہ کامیابی کا راستہ ہے، اور یہ بات ہر مسلمان کے دل میں اترے گی، پھر اگلی چیزیں وجود میں آئیں گی۔ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے یہ بات کہ ہر مسلمان یہ فیصلہ کرے کہ میں اللہ کی مانوں گا۔ ملیشیا کے مسلمانوں کو بھی اس پہ تیار کرنا ہے، ترکیہ میں جا کے وہاں کے مسلمانوں کو بھی اس کے لیے تیار کرنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں کیوں؟ کیونکہ اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے، شخصی اور انفرادی نہیں ہے۔ کسی ایک جگہ کا مسلمان بھی اگر دین پر نہیں آئے گا تو اس کا اثر پوری امت میں پڑے گا۔ جیسے یہ جسم ہے نا جی، اس جسم میں یہ جو کینسر ہے، کینسر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چھوٹا سا خلیہ ہوتا ہے، چھوٹا سا خلیہ، سیل کہتے ہیں انگریزی، چھوٹا سا خلیہ، آنکھ سے دکھائی بھی نہیں دیتا، وہ جسم کے ساتھ بغاوت کر دیتا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ نہیں چلنا، بس وہ پھر خود بڑھتا ہے، پھر اپنے ساتھ اوروں کو لپیٹ میں لیتا ہے، کرتے 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 پورے جسم کو برباد کر دیتا ہے، وہ ایک خلیہ۔ تو کسی مسلمان کو بھی اگر اس کے حال پر چھوڑ دیں گے تو وہ پوری امت کے لیے مصیبت بن سکتا ہے، پریشانیوں کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ کے مسلمان کو اس پہ لانا کہ دیکھو میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلوں گا، اور خود بھی اس پہ آنے کی کوشش کرنا، کیونکہ جن کے اندر میرے بھائیو، جن کی زندگیوں میں دین ہوگا اس سے آگے بھی دین پھیلے گا، ان کی وجہ سے بھی دینی زندگی آگے پھیلے گی۔ اور اگر ان کی زندگیاں اپنی زندگیاں اس کے مطابق نہیں ہوں گی تو پھر اب وہ وجود میں کیا آئے گا، پھیلے گا کیا؟ جو چیز موجود ہوگی وہی تو پھیلے گی نا یہ دنیا میں۔ اب ہماری زندگیوں میں کتنی دینداری ہے، اور ہم نے کہ اس کا کتنا فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے بھی اللہ کے حکموں پہ چلنا ہے، اللہ کے رسول کے طریقوں پہ چلنا ہے۔ جب مسلمان اس کا فیصلہ کرے، اس کو طے کرے گا کہ وہ مجھے ہر حال میں اللہ کی ماننی، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے، مجھے اگلی چیزیں پھر آسان ہوتی چلی جائیں گے، نمازیں بھی قائم ہوں گی، اخلاق بھی اچھے ہوں گے، معاملات بھی درست ہوں گے، حکومت اور سیاست میں اس کا دین بھی زندہ ہوگا۔ لیکن مسلمان فیصلہ تو کرے کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے، مجھے اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلنا ہے۔ مجھے یہ جب تو ہو گیا نہ ہوا نہ صحیح، یہ جو 4 مہینے لگواتے ہیں، یہ سال لگواتے ہیں، یہ چلا کہ اپنے آپ کو بھی اس پہ لاؤ اور باقی ساری امت کو اس پر لاؤ۔
کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور اللہ کے رسول کے طریقے پہ مانیں گے. اس کے لیے مال جاتا ہے اس کے جانے میں خیر ہے، جان جاتی ہے اس کے جانے میں خیر ہے، آتی ہے اس کے آنے میں خیر ہے، بچتی ہے اس کے بچنے میں خیر ہے. ہم اس کو نہیں دیکھیں گے، اس کو دیکھیں گے کہ ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے اور حضور والے طریقے پر پورا کرنا ہے. سارے دین کی جڑ یہ ہے، سارے دین کی بنیاد یہ ہے. ایک عورت اس میں اپنے گھر میں کام کر رہی تھی، اس نے آٹا گوندھا اور آٹا گوندھ کے وہاں رکھ کے تو اندر گئی، گھر کے اندر گئی، کسی کام سے گئی تو باہر آئی تو وہ سین میں آٹا رکھا ہوا تھا تو کوا اوپر سے آیا اور وہ آٹا جو ہے نا اس میں سے نوچ کے لے گیا اور سامنے منڈیر میں جا کے بیٹھ گیا. اس نے آ کے آٹے کو دیکھا کہ یہ کیا ہوا ہے، سامنے دیکھا تو کوا منڈیر میں بیٹھا ہوا تھا، آٹا اس کے پنجے میں تھا، کچھ چونچ میں کچھ پنجے میں. تو اس نے کوے کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے باپ کا گھر ہوتا تو تجھے بتاتی تو کیسے یہ آٹا لے کے جاتا ہے. اس کا سسر جو ہے وہ بھی باپ پاس بیٹھا ہوا تھا. میں نے کہا بیٹی اس گھر میں اور تیرے باپ کے گھر میں کیا فرق ہے؟ کہنے لگی تھا بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. کہنے لگی کیا فرق ہے؟ کہنے لگی کہ اس دفعہ جب آپ زمین میں گندم کی بجائی کرنے لگے نا پھر مجھے بتائیے گا. اس کی بجائی کا وقت آ گیا تو ہل ول چلایا، زمین کو صاف کیا، نرم کیا. جب تیار ہو گئی تو اس کے سسر نے کہا کہ بیٹی کو زمین تیار ہو گئی تو جا کے دیکھ لے. وہ گئی اور گڑھے میں پانی بھر کے لے گئی اور وہاں جا کے اس نے وہ گڑھا جو ہے نیچے گرایا. جب وہ گرایا تو گڑھا ٹوٹ گیا، پانی سارا بکھر گیا. واپس آ کے اس نے کہا کہ نہیں تایا وہ ابھی نہیں تیار ہوئی زمین، ابھی نہیں تیار ہوئی. پھر اور وہ کوشش کی، محنت کی، 2-3 دن ہل چلائے، پھر اس کو نرم کیا اور اس کو صفائی کی. پھر کہا اب جا کے دیکھو، دوبارہ گڑھا پانی کا پھینکا، پھر ٹوٹ گیا. کہا ابھی بھی نہیں تیار ہوئی. تیسری چوتھی دفعہ میں جب اس نے گڑھا پھینکا تو وہ زمین میں جا کے گڑ گیا، ٹوٹا نہیں. تو کہنے لگا ہم اب زمین تیار ہوئی ہے، اب اس میں بیج ڈالیں آپ. یعنی اس میں جو بیج ڈالیں گے اور اس سے جو گندم تیار ہوگی اس کا جو آٹا گوندیں گے اس آٹے کو یہ کوا لے جانا تو دور کی بات ہے، جو اس کے اندر پھنس کے رہ جائے گا، نکل نہیں سکے گا اس میں سے. ایسی مضبوط گندم ہوگی، ایسا مضبوط آٹا ہوگا وہ. تو پہلے مذہب کی زمین تیار کرنی پڑتی ہے سب جگہ پر. ہر ملک میں ماشاءاللہ بہت سارے ملکوں میں ہماری جماعتیں جا رہی ہیں، ہر ملک میں جا کے یہ مذہب کی زمین تیار کرنی. اور وہ کیا ہے کہ دلوں کے اندر یہ بات اترے کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے. اور یہ وہ بات ہے جس کو سارے نبی اس بات کو لے کے اٹھتے ہیں. پہلا جملہ، پہلا بول ان کا یہ ہوتا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم فیصلہ کرو گے تم اللہ کی مانو گے، اللہ کے بندے بن کے چلو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اس کا طے کرو. تو انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے پیچھے کرتے ہیں، ان کی منتیں کرتے ہیں، ان کو اس میں تیار کرتے ہیں کہ اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کی مان کے چلو، یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کے بندے بن کے چلو. پھر وہ اس کے لیے پھر اللہ کے احسانات، اس کی نعمتیں، اس کو گنواتے ہیں، اس کی قدرت کو بیان کرتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اسے جا کے کیا کہا؟ جب اس نے کہا تم وہی موسیٰ نا جو میرے گھر میں پلا بڑا تھا. ہاں وہی موسیٰ، لیکن اب میں رسول رب العالمین، رسول رب اللہ نے مجھے بھیجا، رب العالمین نے بھیجا. وہ رب العالمین کس کی بات کر رہے ہو تم؟ تو نبی جو ہے زیادہ لمبی چوڑی تقریروں میں نہیں جاتے، بحث مباحثہ نہیں کرتے، ایسی بات کرتے ہیں مختصر، سادہ، آسان، ہر آدمی سمجھتا ہے. ہٹ درمی کا کوئی علاج نہیں ہے، ضد و رداد کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن عامی سے عامی آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. تو ایک جملہ کہا کہ دیکھو میں اس خدا کی طرف سے آیا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے. بتاؤ اس کا جواب آج بھی کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نے بنایا یہ؟ اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا. وہ جب باطل کی بات جواب نہیں ہوتا ہے تو پھر آئیں معاشریں کرتا ہے. وہ اپنی کمینوں کو بلا لیا، آپ سنو سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے، کیسی بات کہہ رہا ہے، میرے علاوہ بھی کوئی خدا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا اگلی بات کہی تو کہتا ہے نا میں خدا فارسی زبان کا لفظ ہے، خود آ.
خود سے جو وجود میں، جس کو کسی نے وجود نہیں دیا، خدا، اس لیے خدا کہنا غلط نہیں ہے۔ تو نے کہا کہ یہ بتا کہ تیری ماں اور باپ تھے کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے کہ ہاں، تو بھی عام طریقے سے پیدا ہوتے ہیں جیسے باقی لوگ۔ اچھا، ان کے بھی ماں باپ تھے کہ نہیں؟ یعنی تیرے جو باپ دادا تھے ان کو کس نے پیدا کیا؟ اور مجھے اس خدا نے بھیجا ہے جس نے تیرے ماں باپ اور تیرے دادا پردادا کو پیدا کیا تھا، اس نے مجھے بھیجا۔ اب اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں تھا، تو وہ غصے میں آ گیا کہ میں جو ہے تمہیں کیا جیل میں ڈال لوں گا، تمہیں یوں کروں گا۔ ویسے ہی ہوتا ہے، باطل کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اگلی بات کیا ہے کہ تو کہہ رہے ہیں میں مصر کا مالک ہوں، پورے مصر میں میرا سکہ چلتا ہے۔ اچھا یہ بتا کہ مصر تو اتنا سا ہے، چھوٹا سا، اس کے مشرق میں جتنے ملک ہیں ان کا کون مالک ہے؟ اور مصر کے مغرب میں جتنے ملک ہیں ان کا کون مالک ہے؟ مجھے اس خدا نے بھیجا ہے، اس ذات نے بھیجا مجھے، اس کا نام۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، انبیاء علیہ السلام لوگوں کے پاس چل کے جاتے ہیں اور اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے احسانات، اس کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، ایک کے پاس جا کے، اور اس میں تیار کرتے ہیں کہ اس خدا کی مانو، اس کی مان کے چلو، اس کی اطاعت کرو، اس کی بندگی اختیار کرو۔ یا قوم عبد اللہ، اے میری قوم اللہ کے بندے بن کے چلو۔ جب تم اللہ کی مانو گے اس پر تمہیں یہ ملے گا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، اور نہیں مانو گے تو بھائی یہ نقصان ہوگا تمہارا۔ اب میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، یہ جڑ اور بنیاد ہے کہ ہر مسلمان کے پاس پہنچ کے اس کو اس پہ تیار کرنا کہ دیکھ بھائی، آنکھیں تجھے اللہ نے دی ہیں، کہ ہم نے آنکھیں دی ہیں، تو کیا اللہ بخود فرماتے ہیں کہ آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں ہیں، کان دی ہیں سنتے نہیں ہیں، دماغ دی ہے سوچتے نہیں ہیں اس کو۔ بادلوں سے بارش تم برساتے ہو، برساتے ہیں، زمین سے کھیتی تم نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں، جب تم بیمار ہو جاتے ہو تو تمہیں صحت کون دیتا ہے؟ تو اللہ پاک کی قدرت کو، اس کے احسانات کو، اس کی نعمتوں کو، اس کے تذکرے کرنا اور پھر تیار کرنا کہ اب بھی اس اللہ کی مانو، اس کی اطاعت کرو۔ جب مسلمان اس پر آ جائے گا کہ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانوں گا، پھر اگلی چیزیں وجود میں آئیں گی، عبادات۔ اچھا بھائی، جب تم نے یہ طے کیا کہ میں اللہ کی مانوں گا، اب نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام۔ عبادات اس میں چلنا آسان ہے، چونکہ اس میں نماز آسان ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی مال خرچ نہیں ہوتا آدمی کا، کوئی جان اس میں نہیں لگتی، بس وضو کرو اور مسلے پہ آ کے کھڑے ہو۔ لیکن جو آدمی خالی سے ہی نہیں چل سکتا، تو میرے بھائیو، جب اس کے ساتھ اور چیزوں کو جوڑ دیا جائے گا تو وہ کیسے ٹھیک چلے گا؟ اس لیے عبادات، اس میں تربیت ہے، جان کا خرچ، جان کا استعمال صحیح کرنا ہی سیکھتا ہے آدمی، اور مال کا خرچ سیکھتا ہے۔ جان اور مال کیسے اس کو استعمال کرنا ہے اللہ کی مرضی کے مطابق۔ روزہ رکھے گا، مجھے بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے حکم کی وجہ سے اس نے سیکھا کہ مجھے بھوک بھی برداشت کرنی ہے، مجھے پیاس بھی برداشت کرنی ہے، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا، اس کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد مال خرچ کرنے کے اصول سیکھے گا، زکوٰۃ دے گا، اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہوگا، ہمت پیدا ہوگی مال کو صحیح لگانے کی۔ اسی طرح سے حج میں مال بھی خرچ ہوگا، جان کی بھی مشقت برداشت کرے گا۔ تو یہ عبادات میں استعداد پیدا ہوتی ہے پورے دین پر چلنے کی، عبادات کے ذریعے سے۔ لیکن ان عبادات میں وہ آئے گا جس کے اندر یہ بات ہوگی کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پہ ماننی ہے، اور اس پہ محنت کرتے 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 جتنا یقین میں آگے بڑھے گا، پھر اگلی چیزیں بھی وجود میں آتی جائیں گی، اخلاق بلند ہوں گے، اس کے اخلاق اونچے ہوں گے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام اخلاق سے پھیلا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ دعوت سے پھیلتا ہے، ہمیشہ دعوت سے پھیلتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کو دعوت کا راستہ دے کر بھیجا جاتا ہے۔ نہ حکومتوں سے اسلام پھیلتا ہے، نہ مال کے ذریعے اسلام پھیلتا ہے، اور نہ، ہاں یہ چیزیں معاون ہو سکتی ہیں، مددگار ہو سکتی ہیں، حکومتوں سے کبھی دین نہیں آیا۔ حضرت فرماتے تھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھ لو، نہ حکومتوں سے کبھی دین آیا نہ کبھی آئے گا۔
ہاں آیا ہوا دین اس کی حفاظت میں معاونت ہو سکتی ہے ان سے، آیا ہوا دین، لیکن دین ہمیشہ دعوت کے راستے سے آئے گا. اخلاق اس میں معاون ہو سکتے ہیں، مددگار ہو سکتے ہیں، لیکن دعوت سے ہمیشہ اچھے اخلاق والے کتنے لوگ پھریں گے؟ اگر بے ادبی نہ ہو تو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی 40 سال آپ اس میں رہے ہیں، اور آپ سے عمدہ اخلاق، آپ سے عمدہ صفات، آپ سے اونچی خوبیوں والا اس وقت بھی کوئی نہیں تھا. پوری بنی آدم میں، پوری انسانیت میں ان سے بہتر کوئی نہیں تھا، لیکن سب کچھ چل رہا ہے، ہر قسم کی خرابیاں معاشرے میں چل رہی ہیں. تو اخلاق تو معاون ہوتے ہیں، دعوت سے دین پھیلتا ہے، ہمیشہ دعوت سے دین پھیلتا ہے. یہ کہتے ہیں امت کو دائی بناؤ، امت کو دائی بناؤ، اللہ کی طرف بلانے والا بناؤ. اس کو سیکھیں، دعوت کو سیکھیں. تو میں نے محترم بزرگ کو عرض کیا کہ باقی چیزیں اس کی معاون ہوتی. یہ جو ہے کہ حکومتوں سے تو نہ کبھی دین آتا ہے نہ کبھی آئے گا. اور بلکہ ہمارے ایک بزرگ مثال دیتے تھے کہ حکومتوں کے ذریعے اگر دین لانے کی کوشش کرو گے تو اس کی مثال بڑھیا کے عقاب والی ہے. بڑھیا کا عقاب، ایک بادشاہ تھا تو اس کا عقاب کہیں اڑ کے چلا گیا، کہیں گم ہو گیا. اس کے نوکروں کو بھیجا اس نے بھی تلاش کر کے لو کہ وہ میرا عقاب کہاں چلا گیا. اللہ کی کرنا کہ وہ عقاب جو ہے نا ایک بڑھیا کی جھونپڑی پہ جا کے بیٹھ گیا. بڑھیا نے اس کو پکڑ لیا تو دیکھ کے کہنے لگا ہائے ہائے افسوس، یہ بیچارہ جو ہے اس کی تو چونچ ہی ٹیڑھی ہو گئی ہے، تو یہ کھاتا کیسے ہوگا. اس نے کینچی لے کے اس چونچ کاٹ لی. اس کے بعد پنجے دیکھے، ارے اس کے تو ناخن ہی سارے مڑے ہوئے ہیں، یہ بیچارہ شکار کیسے کرتا ہوگا. اس نے ناخن بھی اس کے کاٹ دیے. اس کے بعد کہا گرمی کا موسم ہے، اس بیچارے کو تھک جاتا ہے، سخت گرمی لگتی ہوگی، تو یہ بیچارہ یعنی اڑتا کیسے. اس نے پر بھی لے کے کاٹ دی اس کی. کرتے کرتے وہ اس کے جو ملازم تھے وہ بھی پہنچ گئے. بڑھیا سے پوچھا کہ وہ بادشاہ سلامت کا عقاب کہیں گم ہو گیا، تم نے تو نہیں دیکھا. کہ یہ ایک پرندہ سے آگے بڑھا، یہ تو نہیں ہے یہاں پر. انہوں نے دیکھا اس کو تو کہا یہ تو یہی تو ہے بادشاہ کا. کہ اچھا تمہارا تو لے جاؤ تم اپنا. وہ لے کے تو بادشاہ کے پاس چلے گئے. بادشاہ نے دیکھا سر پیٹ لیا. کہتے یہ جب حکومتوں کے ذریعے دین لانے کی کوشش کرے گا تو یہ حال ہوگا. اچھا یہ چیز ذرا ہمارے اس کے خلاف ہے، اس کو یہاں سے کاٹ دو. یہ چیز خلاف ہے، یہاں سے کاٹ دو. حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک بات چل رہی تھی. اس وقت کی جو حکومت تھی اس میں انگریزوں نے ایک قانون بنایا ہوا تھا جس میں بات تھی کہ یہ جو وراثت ہے نا جی، وراثت میں پوتے کو بھی وراثت ملنی چاہیے. یہ انگریز کا قانون تھا. اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ جس بیٹے کا یا بیٹی کا باپ کی زندگی میں انتقال ہو گیا ہو، وراثت اس کی طرف نہیں جائے گی، اس کی اولاد کی طرف نہیں جائے گی. اس کی تفصیل ہے، اس کے احکامات ہیں، پھر آگے علماء کرام اس کو سمجھائیں گے. جو زندہ ہے اولاد باپ کی زندگی میں، وراثت اس کو صرف ان کی طرف منتقل ہوگی. تو ان دنوں یہ بہت آئلی قوانین کا معاملہ چل رہا تھا اور لوگوں میں یہ بات ہے کہ یہ جو اس کے پوتے کی وراثت ہے اس کا کیا مسئلہ ہے. تو ایک مجمع تھا خواص کا، اس میں حضرت بات کر رہے تھے. تو ایک سیکرٹری صاحب تھے ایک محکمے کے، کھڑے ہو گئے. انہوں نے کھڑے ہو کے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے ہاں پوتے کی وراثت کا کیا حکم ہے. حضرت بہت اللہ نے ماشاء اللہ ان کو مل کر دیا، بہت غصے میں تم بیٹھ جاؤ، تم تو اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں یہ مسئلہ پوچھو، تو اس قابل نہیں ہو تم. تو حکومت کے بڑے افسر تھے، خیر بیٹھ کے کہنے لگے کہ اس وقت تمہارا حال یہ ہے کہ تم لوگوں نے قرآن کو زمین پہ رکھا ہوا ہے اور کیچڑ اور مٹی سے بھرے ہوئے پاؤں لے کے اس کے اوپر کھڑے ہو اور ہم سے آگے کہتے ہو کہ جی یہ جو کتاب میرے پیروں کے نیچے پڑی ہوئی ہے اس میں بتاؤ پوتے کی وراثت کا کیا حکم ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے غلیظ اور گندے پیروں کو یہاں سے ہٹاؤ اور اس قرآن کو نیچے سے اٹھاؤ اور اس کو اپنے سر پہ رکھو. اس کے بعد ہم سے پوچھو جی یہ کتاب جو میرے سر پہ ہے اس میں پوتے کی وراثت کا کیا حکم ہے، پھر تمہیں بتائیں گے. ابھی تو تم اس حال میں نہیں ہو کہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں.
میرے بھائیو، جب تک مسلمان یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ مجھے اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کے رسول کے طریقے میں ماننی ہے، اس وقت تک اگلی چیزیں نہیں آئیں گی مجھے۔ یہ فیصلہ وزیر اعظم سے بھی کرانا ہے، یہ صدر صاحب سے بھی کرانا ہے، یہ مال والوں سے بھی کرانا ہے، گھر کی عورتیں بھی یہ فیصلہ کریں، مرد بھی یہ فیصلہ کریں، اور جن جن ملکوں میں ہم جا رہے ہیں ہر ملک والوں سے یہ فیصلہ کریں کہ دیکھو ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے حکم پہ چلیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر چلیں گے۔ جب امت اس کو دیکھ کے چلے گی تو پھر پورے دین کا وجود میں آنا آسان ہو جائے گا۔ سن غالباً 62-63 کی بات ہے، یہاں پنڈی کے قریب ایک علاقہ ہے ٹیکسلا، وہاں وہ 2 فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، HMC اور HFF، اب تو کچھ نام سے بدل گیا، ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں۔ یہ ان دنوں چین والے بنا رہے تھے ان فیکٹریوں کو۔ اجتماع تھا وہاں پر ٹیکسلا میں، تو اس میں بھائی صاحب بھی باقی حضرات تشریف لے گئے ہوئے تھے، تو ایک انجینئر جو پاکستانی جو تھا وہ چین والوں کے ساتھ مل کے کام کر رہا تھا، اس کا زبان نہیں جانتا تھا، وہ ان کو کچھ کو لے کے آ گیا وہاں پر اس اجتماع میں، بغیر مسلم تھے سارے۔ تو جب وہاں انہوں نے بات سنی تو ظہر کے بعد بھائی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، تو ظہر کے بعد انہوں نے بیان کیا۔ تو بعد میں جب ان سے پوچھا کہ بھئی تم لوگوں نے یہ جو بات سنی تو کیا فائدہ ہوگا، انہوں نے کہا وہ جو ظہر کے بعد جس آدمی نے بات کی تھی نا، وہ ہمارے سارے نظام کو اکھاڑ دینے والی بات ہے۔ تو انہوں نے پوچھا ایسا کہ آپ نے کیا بات کی تھی؟ تو فرمانے لگے کہ میں نے یہ کہا کہ دیکھو ہمارے اوپر بھوک آئے گی، ہم کھانے کی طرف نہیں دوڑیں گے، نہ ان لوگوں کی طرف کو دوڑیں گے جن کے پاس اس کا انتظام ہوگا، ہم اس موقع میں اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے کہ یہ بھوک اللہ نے بھیجی ہے، وہی اس بھوک کو دور کریں گے ہم، اور ہم اللہ کے حکم کو پورا کریں گے حضور والے طریقے پر، بس اس پہ اللہ پاک ہمیں کامیاب کریں گے۔ وہ بھوک دور ہو گئی تب بھی کامیاب، بھوک دور نہیں ہوئی تب بھی کامیاب۔ ہمارے اوپر بیماری آئے گی، ہم اس بیماری میں نہ دوائیوں کی طرف کو دوڑیں گے، نہ ان لوگوں کی طرف کو دوڑیں گے جن کے پاس اس کا انتظام ہوگا، ہم اس موقع پر اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ یہ بیماری اللہ نے بھیجی ہے اور وہی اس بیماری کو دور کریں گے، اس میں ہمیں اس موقع پر جو اللہ کا حکم ہے ہم اس کو پورا کریں گے، اس حکم کے پورا کرنے پر حضور والے طریقے پر اس کو پورا کریں گے۔ بیماری ٹھیک ہو گئی تب بھی ہم کامیاب، بیماری بڑھ کے موت تک پہنچ گئے تب بھی کامیاب۔ میرے بھائیو، حالات آئیں گے اللہ کی طرف سے، مختلف طرح کے حالات آئیں گے، کہیں خوف کا حال آئے گا، کہیں بیماری آئے گی، کہیں تنگی کا حال ہے۔ ہر موقع پر یہ دیکھنا کہ اس موقع پر اللہ کا کیا حکم ہے اور اس کو حضور والے طریقے پر پورا کرنا۔ اب نقصان کیا ہوگا؟ اللہ کے جتنے بھی حالات ہیں، یقینی بات ہے کہ حالات اللہ بھیجتے ہیں۔ حالات کو جیسے چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح حالات بھی اللہ کی مخلوق ہے، چاہے کسی فرد پہ آتے ہیں حالات، کسی گھرانے پہ، کسی قبیلے قوم پہ، یا پوری دنیا پہ حالات آتے ہیں، یہ سب حالات اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان حالات میں اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں لگ جانا۔ کیا ہوتا ہے کہ جو آدمی اس پر کوئی حال آیا تو وہ سوال کا دروازہ کھولتا ہے، لوگوں سے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے، تو ضابطہ کیا ہے کہ اللہ پاک اس پہ فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ جو مانگے گا اوروں سے، ہاں 3 دن تک اپنے حالات کو، اگر اپنے فاقے کو چھپائے رکھے، 3 دن تک کسی سے اس کا اظہار نہ کرے، تو فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہے 1 سال کے لیے حلال روزی کا اللہ اس کا انتظام کر دیں گے۔ اب کہیں زلزلہ آ گیا تو ساری دنیا میں بھیک مانگنے کے لیے چل پڑو، کہیں سیلاب آ گیا تو چلو یعنی ایسوں سے جا کے بھیک مانگتے ہیں، کہتے کہ جب آدمی اور جا کے ان کی تعریف کریں گے، اور فرمایا کہ جب کوئی کسی مشرک کی اور کافر کی تعریف کرتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ جا کے بھیک مانگیں گے، ان سے خیرات مانگیں گے کہ یہ ہمارے اوپر سیلاب آ گیا، ہماری مدد کرو، ہم لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اگلے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اگلی محنت کر کے دیکھو۔ تو جب تک میرے بھائی اور بزرگوں، افراد بھی اور قومیں بھی
اور امت بھی جب تک اس پر نہیں آئے گی ان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. کبھی ایک طرح کی مصیبت آئے گی، کبھی دوسری طرح کی، کبھی تیسری طرح کی آئے گی، اور اس سب کا دار و مدار اعمال پر ہے. اگر حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے کراچی میں تشریف لائے ہوئے تھے تو سن 48 کی بات ہے، وہاں غالب سندھ مدرسے میں اجتماع تھا. تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت وہاں دہلی میں فسادات ہیں اور جان مال کا خطرہ ہے، اس لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ دلی کو چھوڑ کے کراچی منتقل ہو جائیں. میں نے پوچھا بھی کیوں؟ کہ جب وہاں جان کا خطرہ ہے، یہاں امن ہے، یہاں حالات ٹھیک ہیں. حضرت نے اس پہ فرمایا کہ دیکھو خطرہ جو ہے، خطرہ وہ جگہوں کے بدلنے سے نہیں ڈلا کرتا، خطرہ زندگیوں کے بدلنے سے ڈلتا ہے. اور پھر اپنے سینے پہ ایسے ہاتھ مارا اور فرمایا کہ الحمدللہ ہمارے پاس وہ زندگی ہے، نہ ہمیں یہاں خطرہ ہے نہ وہاں خطرہ ہے. زندگیوں کے بدلنے پہ حالات ٹھیک ہوں گے، زندگیوں کا بگاڑ اسی طرح چلتا رہے. اللہ سودی نظام پہ ساری حکومتوں کو اٹھایا جا رہا اور سارے نظام کو سود پہ چلایا جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ اس پہ اللہ کی مدد ساتھ آئے گی. ارے اللہ کی بندو، اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے کہ آ جاؤ، تیار ہو جاؤ. اگر نہیں چھوڑتے ہو، نہیں توبہ کرتے ہو، نہیں پیچھے ہٹتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. اتنی بڑی دھمکی ہے، یہ کسی چیز میں یہ دھمکی نہیں دی گئی، اتنی بڑی دھمکی کہ آ جاؤ پھر تیار ہو جاؤ. میرے بھائی، ایک ایک مسلمان کو جا کے سمجھانے کی بات ہے کہ دیکھو یہ حالات اللہ کی طرف سے نہیں. سن 86 میں سیلاب آ گیا یہاں شیخوپورہ کے علاقے میں. یہ حضرات نے جماعت بنا کے بھیجی، اس لیے کہتے ہیں بھائی سب کے پاس جاؤ، جا کے ان سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو. جماعت بھیجی. لوگ اپنے گھروں کی چھتوں میں پھنسے ہوئے تھے تو وہ کشتی پہ بیٹھ کے ان کے پاس گئے، ان سے جا کے کچھ بات کی، توبہ استغفار، اس میں ان کو معافی مانگی. ایک آدمی نے کہا کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے اسے ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ مولوی صاحب آپ پھر وہی باتیں لے کے آ گئے یہاں پر. اب یہاں تو ضرورت تھی کہ آپ ان کے لیے کوئی کمبل، کوئی دوائیاں، کوئی کھانے کی چیزیں آپ لے کے آتے. اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو. اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے دیکھو ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، اور الحمدللہ لوگ کر بھی رہے ہیں اور کرتے ہیں. بہت سارے اللہ پاک یعنی اللہ نے کیا دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور ہم ڈالتے، بڑی بات ہے، اللہ سے خیر دے. لوگ کرتے ہیں. یہ کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا اور پریشانی کی حال میں اس کی دلجوئی کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ بہت سارے لوگ لگے ہوتے ہیں، کرتے ہیں. اللہ سے خیر دے ان سب کو. کہنے لگے یہ بتاؤ مجھے کہ جس رات کو تمہارے گھروں میں یہ سیلاب آیا ہے، کیا تمہارے گھروں میں کھانے کی چیزیں نہیں تھیں؟ کیا کمبل اور دوائیاں نہیں تھیں؟ سب کچھ تھا تمہارے پاس. کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ناراض ہو گئی عذاب تمہارے یہاں بھیجا ہے؟ کس وجہ سے بھیجا ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کمی کو دور کرو، اور وہ کمی ہے اللہ پاک کے احکامات کی. جب اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں تو پھر حالات کو بگاڑتے ہیں، اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو پھر حالات ٹھیک ہوتے ہیں. اللہ کا راضی ہو جانا یہ اصل ہے. اللہ کا راضی ہو جانا کہ اللہ پاک بندوں سے راضی ہوتے ہیں تو ان کے حالات کو ٹھیک کرتے ہیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ قبرص میں تھے، وہاں مسلمانوں کے کفار سے لڑائی ہوئی، کفار کو شکست ہوئی، بہت سارے اس میں مارے گئے، جو مال تھے وہ مال غنیمت بن گئے. تو وہ اپنی شکست پہ رو رہے تھے. ابو درداء نے دیکھا تو ایک طرف بیٹھ کے وہ بھی رونے لگ گئے، اور ایک شخص ہیں جبیر ان کے پاس چلے گئے، تابعی ہیں. کہنے لگے کہ ابو درداء آپ حضور کے اتنے بڑے صحابی، آج کے دن میں اللہ نے مسلمانوں کو اسلام کو ایسی اچھی فتح دی ہے اور آپ آج بھی رو رہے ہیں. فرمانے لگے کہ جبیر تم سمجھتے نہیں، یہ قوم اچھی بھلی تھی، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے احکامات کی پرواہ نہیں کی، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کی. پھر اللہ نے ہمیں ان کے اوپر مسلط کیا، ہم نے ان کو دعوت دی، سمجھایا بجھایا، یہ نہیں مانے. اب تم ان کا حال دیکھ رہے ہو. پھر آگے فرمایا کہ دیکھو جو قوم اللہ کے احکامات کو توڑ دیتی ہے وہ جو ہی برباد ہو جایا کرتی ہے، یوں برباد ہو جاتی ہے. ابھی تو وہ کہتے ہیں ایک جگہ، پھر کہتے ہیں دوسری جگہ، کبھی تیسری جگہ. میرے
یہ تو اللہ پاک دکھاتے ہیں اس امت کا معاملہ اجتماعی ہے. یہ سب پریشانیاں، اس کا حل صرف ایک ہے کہ سب کو توبہ پہ ڈالیں اور سب کو اس پہ لائیں کہ ہم اللہ کی مانیں گے اور حضور والے طریقے پر مانیں گے. اس کے علاوہ کوئی حل، کوئی راستہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی راستہ نہیں اس کے علاوہ. اسے سب جگہ پہنچ کے ہر مسلمان کو توبہ پہ ڈالیں، اور خاص طور سے میرے بھائیوں بزرگوں اس پر توبہ کریں کہ جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا ہم نے اس کو اپنا کام ہی نہیں سمجھا، اس کو اپنا کام نہیں سمجھا. سچی بات ہے کہ ہم جو اس میں حضرت فرماتے تھے کہ ہم تبلیغ والے ہم قصوروار ہیں، ہم قصوروار ہیں. ہم نے جو اس کام کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ اس کی وجہ سے ساری پریشانیوں کا. دیکھو ایک آدمی تو جانتا نہیں ہے، وہ تو معذور ہے، جانتا نہیں ہے. جو جانتے ہیں 4 مہینے لگے ملکوں میں وقت لگا کے، اجی وہ 2.5 گھنٹے کا بھی وقت نہیں ہے. 100 آدمی ہیں 3 چلے لگائے ہوئے اور 3 آدمی مسجد میں جڑتے ہیں. گشت میں کتنے ہیں جی؟ 125 میں سے 5 آدمی گشت میں آ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس پہ راضی ہیں جو دنیا کے اندر بگاڑ کا نظام چل رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانیاں چل رہی ہیں، جو حرام اور حلال کی تمیز کے بغیر زندگیاں گزر رہی ہیں، یہ اس پہ مطمئن ہیں، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ جو چاہے ہوتا رہے. اور جب ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر بھائیوں بزرگوں اللہ کی ہمیں کیوں پرواہ ہوگی؟ وہ جو کیا آتا ہے کہ وہ جو بستی کا سب اٹھا کے اس کو پٹک کے پھینکو، اللہ اس میں تو فلانا آدمی بڑا نیک ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، نفل بھی پڑھ لیتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے. اس کے بارے میں کیا کہ اس کو سب سے نیچے رکھو، اس کے اوپر بستی پھینکو. اس کے سامنے اتنی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور اس کی پیشانی پہ بل بھی نہیں آتا. وہ جو مسلمانوں کی بستی کا واحد علاج، اس میں یہ واحد کا لفظ ہے بہت اہم ہے. یہ حضرت نے باقی حضرت شیخ نے لکھے، یہ حصہ حضرت نے خود لکھوایا تھا. اس لیے اس کو عرض کرتے ہیں کہ اس کو شروع سے آخر تک ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے پڑھیں، 10-12 دفعہ پڑھیں، پھر سمجھ آئے گی حضرت کیا کہنا چاہتے. یہ حضرت نے خود لکھوایا ہے اور اس کی تصحیح بھی کرائی. اس کا نام جو ہے غالباً حضرت نے خود رکھوایا کہ مسلمانوں کی بستی کا واحد علاج، ایک ہی علاج ہے اور کوئی علاج نہیں، ایک ہی علاج ہے. اس میں مجھے ایک حدیث شریف آ گیا ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے کہ امت مصیبتوں سے نہیں نکل سکتی جب تک پورا دین زندگی میں نہیں آئے گا، اور پورا دین تب زندگیوں میں آئے گا جب اس کے لیے محنت ہوگی. اس کے بغیر دین نہیں آئے. اب اس میں وہ جو کہ اللہ جب اللہ کی کسی نافرمانی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اگر استطاعت ہو تو ہاتھوں سے اس کو روک دے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو زبان سے سمجھائے بجھائے. اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل سے اس کا انکار کریں، روئے، پریشان ہو اس کے لیے. جہاں کوئی اللہ کی نافرمانی کی کوئی شکلیں نظر آئیں، عجیب کالج کے سامنے سے گزر رہے ہیں اور کیا کہ جی سب مخلوق تعلیم کے اڈے بنے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کتنی گندگیاں وہاں پر پھیلائی جا رہی ہیں اور سب دیکھ کے اس کو گزرتے جا رہے ہیں اور اپنے بچوں کو وہاں بھیج رہے ہیں، اپنی بچیوں کو وہاں بھیج رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں بھیج رہے ہیں بچیوں کو. تو جب آخری درجہ کیا ہے اس کا کہ اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کا دل ملائے، پریشان ہو کہ اللہ میں کیا کروں. میں کہ یہ ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا. یہاں پر آگے جو بات کہی گئے اگر یہ بھی نہیں ہے تو یہاں ایمان کی سرحد ختم ہو گئی. اب یہ اپنی فکر کرے اس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہا. اس میں پڑھ لو، اس میں وہاں پر تو ایسا نہیں ہے کہ 2.5 گھنٹے دے دیے گشت کیا نہ صحیح، چلہ تو میں نے لگا لیا، سال تو میں نے لگا لیا. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے تمہارے محلے میں یہ کچھ ہو رہا تھا، بتا تم نے اس کے لیے کیا کیا. اس لیے ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، اللہ نے ذمہ داری ہے. اس لیے ہم اللہ سے معافی مانگے یا اللہ ہم نے اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھا، اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا. میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے کام میں لگیں گے اللہ ہمارے کاموں میں لگ جائے گا. ہم اللہ کے کام میں لگ جائیں اللہ ہمارے کاموں میں لگے گا. یہ سوچ ہی کہ میں اس کام میں لگوں گا تو اس سے میری دکان میں حرج آئے گا، میرے کاروبار میں، میری کھیتی باڑی میں. بھائی میرے بزرگوں دوستوں، آئے گا لیکن وہ حرج کیا ہے؟ وہ حرج نہیں ہے، وہ قربانی ہے. اور اس قربانی پر رکھ کے میں کہ دین مالوں سے نہیں پھیلا کرتا بلکہ
جو دین کی محنت کرتے ہوئے جو مالوں میں کمی آتی ہے، جانوں میں جو مشقتیں برداشت کرتے ہیں، ان قربانیوں کی وجہ سے دین پھیلا کرتا ہے، ان مشقتوں کی وجہ سے دین پھیلتا ہے۔ اس لیے ہم اللہ پاک سے معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں اور فیصلہ کریں کہ ہم نے خود بھی اور ہر مسلمان کو اس پہ تیار کرنا ہے کہ دیکھو بھائی ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے اور ہر ایک کو اس پہ لانے کی ہم کوشش کریں گے۔ مالداروں کو بھی اس پہ لائیں، غریبوں کو بھی اس پہ لائیں، گھر کی عورتوں کو بھی اس کے لیے تیار کریں، بچوں کو اس پہ تیار کریں کہ ہم اللہ کی مانیں گے، اللہ کے رسول کے طریقے پر مانیں گے۔ اجی یہ پرنسپل صاحب ہیں کالج کے، اجی یہ جو ہیں وہ برادری کے بڑے ہیں، یہ قوم کے بڑے ہیں، یہ خان ہیں وہاں کے، یہ نمبردار ہیں وہاں کے، جی یہ وزیر صاحب ہیں۔ بھائی جتنے بھی یہ بڑے ہیں سب کے پاس جا کے ان کو سمجھائیں کہ دیکھیے آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے، آپ کو قوم کے بڑے ہیں، آپ کی قوم میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو، اللہ کے رسول کے طریقوں کو توڑنے والا، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ آپ محکمے کے وزیر ہیں، آپ کے محکمے میں کہیں کو اللہ کی نافرمانی نہ ہو، کوئی اللہ کے رسول کا طریقہ نہ چھوٹے، یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے یہ سارے محکمے اور آپ کی قوم اور آپ کے ادارے سب دنیا میں دین پھیلانے میں معاون اور مددگار ہوں، رکاوٹ نہ بنے۔ یہ آپ کی 2 ذمہ داریاں ہیں اور اس پہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ 10 آدمیوں پر بھی ذمہ دار بنایا گیا، اسے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان کا حق ادا کیا کہ نہیں، اور حق کیا ہے، حق کیا ہے۔ خاندان کا بڑا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچائے، جو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو جس قوم کا جہاں کا بڑا اس کے ذمہ ہے کہ ان کو اس پہ لانے کی کوشش کریں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہر مسلمان کو جا کے ہم یہ بات سمجھائیں، ایک ایک کے پیچھے پھریں، ان کی منت سماجت کریں، اس کو ان پہ تیار کریں۔ نہیں تیار ہوتے راتوں کو اللہ کے سامنے روئیں، سجدے میں پڑیں، اللہ دل تیرے قبضے میں ہے، تو ان کے دلوں کو پلٹ دیں۔ انبیاء علیہ السلام ان کو بس یہی 2 چیزیں دے کر بھیجا جاتا ہے، دعوت کی محنت، اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں، اخلاق بھی ہے، تواضع بھی ہے، اس میں عزم بھی ہے، استغنا بھی، سب چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی۔ دعوت کی محنت اور راتوں کی دعائیں، رونا اور مانگنا، سب انبیاء کرام کو اس راستے سے بھیجا ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، جب ہم اس محنت کو اپنی محنت بنا کے چلیں گے، اس کو اپنا کام بنائیں گے اور اس کے تقاضوں کو آگے رکھیں گے، اپنی ذات کے، گھر کے، کاروبار کے تقاضوں کو پیچھے کریں گے، مشورے والے جہاں طے کر دیں، جدھر بھیجیں، جس کے ساتھ جوڑیں، جتنے وقت کے لیے بھیجیں ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ اس پہ پھر اللہ پاک ہمیں ذریعہ بنائے گا ساری دنیا کے نظام کے بدلنے کا۔ ہم اپنے ذات کا، اپنے گھر کا نظام بدلنے کو تیار نہیں ہیں تو کیسے دنیا کا نظام پلٹے گا؟ یہ تو ان پہ رکھ کے بدلے گا جو خود اپنے نظام کو بدلنے کے لیے تیار ہوں گے، ان پہ بھی رکھ کے اللہ پاک ساری دنیا کے نظاموں کو بدلے گا۔ تو اب اس کو ہم سامنے رکھیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس پہ تیار کریں، اللہ سے مانگیں کہ اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، اللہ تو ہمیں چن لے اور ہمیں ذریعہ بنا لے سارے عالم کی ہدایت کا۔ کیا خیال ہے، مانگیں گے اللہ سے؟ مانگے، اللہ سے قبولیت مانگے۔ اللہ جب قبول کر لیتے ہیں نا تو استعداد بھی دے دیتے ہیں، صفات بھی دے دیتے ہیں، اسباب بھی دے دیتے ہیں۔ استعداد بھی دیں گے، صفات بھی دیں گے اور اسباب بھی دیں گے۔ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہوگی، اللہ ساری دنیا میں آپ کو پھرائے گا، ساری دنیا میں کام لے گا۔ اللہ سے مانگے، اللہ سے قبول کرائیں اپنے آپ کو، بچے کو قبول کرائیں کہ اللہ اس پوری امت کو سارے عالم کے پلٹنے کا ذریعہ بنائے۔ بہت اچھی نماز کی تیاری۔